فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے چھٹے حصے کا۔ اب میں سورۃ الشعراء کا آغاز کر رہی ہوں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 124 میں شعراء کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ المبارکہ کا نام الشعراء ہے۔ یہ سورت 272 آیات پر مشتمل ہے اور کوفی قراءات کے مطابق ط.س.م ایک آیت ہے۔ کوفی قراءات کی سند امیر المومنین حضرت علی سے ملتی ہے، اس لیے یہ قراءت مستند ہے۔ فضیلت ابی بن کعب راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الشعراء کی تلاوت کرتا ہے اسے نوح، ہود، شعیب، صالح، ابراہیم، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق و تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ مجمع البیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ طاسین میم۔ تفسیر آیات۔ حروف مقطعات کے بارے میں تشریح سورہ بقرہ اور سورہ مریم کی ابتدا میں ہو گئی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ تلکا اس سورہ میں نازل ہونے والی آیات اس کتاب یعنی قرآن کا حصہ ہیں جو مبین، حق و باطل کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ مبین سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب خود بیان کر رہی ہے کہ میں کلام مخلوق نہیں ہوں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ شاید اس رنج سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ تشریح کلمات۔ بخع بے خے عین۔ بے خے عین کے معنی غم سے اپنے تئیں ہلاک کر ڈالنا کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ سیاق کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی زندگی کے اواسط سے متعلق ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ رسالت کے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی رسالت کو نہ صرف یہ کہ پذیرائی نہیں مل رہی بلکہ تکذیب و ایذاء اور اہانت کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے۔ مشرکین کی بڑھتے ہوئے سازشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار رسالت سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس حد تک سنگینی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے، ان مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے شاید آپ اپنی جان کھو دیں۔ ایک اور اعتبار سے بھی اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر کس قدر مہربان تھے کہ ان کے ایمان نہ لانے اور جہنمی بن جانے پر اس قدر دکھ ہوتا کہ اپنی جان کھو دیں۔ ان نشأ ننزل علیہم
من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ تفسیر آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں ایمان لے آئیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایک ایسی نشانی آسمان سے نازل کرتے جس کے بعد وہ قہراً تسلیم ہو جاتے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن اللہ کو جبری ایمان منظور نہیں، نہ ہی جبری ایمان کی کوئی قیمت ہے۔ جبری ایمان تو فرعون نے بھی قبول کیا تھا۔ جب غرق ہو رہا تھا تو کہا تھا، میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ کو جبری ایمان اس لیے قبول نہیں ہے کیونکہ ایمان وہ ہے جس میں ذات الہی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان کی محبت دل میں اتر جائے، پھر اسے قبول کرے۔ اعناقہم لہا خاضعین، خضاعت، خ الف ضاد عین الف تا۔ نہیں فرمایا چونکہ خضوع عقلا کی صفت ہے۔ خضوع جھک جانا صاحبان عقل کے لیے وصف بن سکتا ہے، ورنہ عنق یعنی عین نون قاف گردن از خود قصدن نہیں جھکتی۔ بعض نے یہاں سے کہا ہے اصحاب پہ مضاف محذوف ہے، میم زاد الف فے مضاف، میم ہے زے واو فے محذوف ہے، اور خاضعین اصحاب کی خبر ہے۔ خاضعین خ الف ضاد عین یہ نون۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان وہ ہے جس کے سامنے دل جھک جائے، نہ گردن۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، نصیحت بھی ایسی ذات کی طرف سے آئی ہو جو رحمان ہے پھر بھی منہ موڑ لیں، بڑی بد نصیبی ہے۔ نمبر 2، محدثین جدید تازہ کو کہتے ہیں۔ یہاں کلام اللہ کے مخلوق غیر مخلوق ہونے میں ایک کلامی بحث ہے جو ہماری اس تفسیر کے دائرۂ بحث سے خارج ہے۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. یہ تکذیب کر بیٹھے ہیں تو جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اب عنقریب اس کی خبریں آنے والی ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فقط کذبوا منہ موڑا، تکذیب کی، اور استہزاء الف سین تے ہے زے الف حمزہ تک نوبت آ پہنچی۔ آگے کا مرحلہ ہے تکذیب و استہزاء کرنے والوں کو اپنی استہزاء کا بدلہ ملنے کا۔ اس آیت میں پیش گوئی فرمائی کہ یہ مرحلہ اب آنے والا ہے۔ دنیا کا عذاب بدر میں پیش آیا اور آخرت کا عذاب ان کا مقدر ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کی نفیس نباتات اگائی ہیں؟ اس میں یقیناً ایک نشانی ضرور ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں مانتے، اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، جو لوگ اللہ کے مدبریت پر ایمان نہیں لاتے، میم دال بے رے یہ تے، ایمان نہیں لاتے اور غیر اللہ کو مدیر و مدبر مانتے ہیں، وہ ایک نگاہ زمین کی طرف نہیں ڈالتے کہ خلاقیت اور ربوبیت
دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ چنانچہ زمین سے ہر عمدہ چیز کا اگانا یا ہر جفت کا اگانا جہاں اللہ کی خلاقیت پر دلالت کرتا ہے وہاں اللہ کی ربوبیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کائنات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، ان فی ذالک لآیات، زمین سے اگانے میں اس بات پر کہ اللہ ہی مدبر ہے ایک نشانی ہے، چونکہ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، رازق نہیں سمجھتے۔ زمین سے اگانے میں اس بات پر ایک واضح دلیل موجود ہے کہ رزق دینا تخلیق سے جدا عمل نہیں ہو سکتا۔ رزق دینا بھی ایک تخلیقی عمل ہے۔ اللہ دانے کا سینہ چاک کر کے زمین سے ہر قسم کا سبزہ اگا کر رزق دیتا ہے جو ایک تخلیق ہے۔ نمبر 3، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے رسول آپ کا رب ہی بالادست ہے، تخلیق و تدبیر دونوں پر قادر اور رحیم ہے، وہی رازق ہے۔ اہم نکات: تخلیق اور تدبیر دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ کا ذکر پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ظالم طاقت کے سامنے اپنی دعوت رسالت پیش کرنے کا حکم دیا۔ اللہ یتقون، وہ دعوت بچاؤ کی دعوت تھی۔ بچاؤ کی صورت یہ تھی کہ ظلم اور شرک سے ہاتھ اٹھاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون۔ موسیٰ نے عرض کی پروردگار مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو تو ہارون کو پیغام بھیج کے میرا ساتھ دے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، خوف تکذیب، ضیق صدر، ضاد یہ قاف، ضیق صدر اور زبان کی کندی، کاف نون دال چھوٹی ہے۔ 3 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون بھی شریک رسالت کرنے کی درخواست کی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ہارون کی طرف بھی وحی کا فرشتہ بھیج دیا۔ نمبر 3، انی اخاف، خوف تکذیب رسالت تھا، خوف بنفس نہ تھا۔ نمبر 4، وَيَضِيقُ صَدْرِي، ضیق صدر کا مسئلہ، ضاد یہ قاف ضیق صدر کا مسئلہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں۔ نمبر 5، وَلَا يَنطِلِقُ لِسَانِي، تشریح سورہ طٰہٰ آیت 67 میں ہو گئی ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان لوگوں کے لیے میرے ذمے ایک جرم کا دعویٰ بھی ہے، لہٰذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ نمبر 1، علیہ ذنب، میرے ذمے ایک جرم ہے، قبطی کے قاف بے تیج توئے چھوٹی ہے، قبطی کے غیر عمدی قتل کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک فرعونی شخص ایک اسرائیلی سے لڑ رہا ہے تو اسے ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ مدین کی طرف نکل گئے۔ آج جب واپس فرعون کے دربار میں اعلان رسالت کے لیے جانے کا حکم مل رہا ہے تو حضرت موسیٰ کا یہ خدشہ
قدرتی ہے کہ وہ مجھے اس قتل کے الزام میں پھنسا دیں گے۔ اعلان رسالت کی شاید نوبت ہی نہ آئے۔ اسے جرم فرعونیوں کے نظریے کے مطابق کہا ہے کہ وہ اسے گناہ تصور کرتے ہیں۔ سورہ قصص میں تفصیل آنے والی ہے۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون۔ فرمایا ہرگز نہیں، آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کر جائیں کہ ہم آپ کے ساتھ سنتے رہیں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1، قال کلا یعنی وہ ہرگز آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2، فاذهبا بآیاتنا ہماری نشانیاں یعنی معجزات لے کر اس کے پاس جائیں۔ نمبر 3، انا معکم وہاں آپ دونوں اکیلے فرعون کے رحم و کرم پر نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے اور فرعون کے درمیان ہونے والے مکالمے سن رہے ہوں گے۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں ہم رب العالمین کے رسول ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تفسیر آیات نمبر 1، قرآن کے پاس جا کر پہلے تو اپنی رسالت کا اعلان کرو اور تعبیر یہ اختیار کرو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس تعبیر میں فرعون کے مشرکانہ مذہب کی رد اور توحید کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو صدیوں سے غلام بنائے رکھا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کا بنیادی مقصد بنی اسرائیل کو فرعون کی اسارت سے نجات دلانا تھا۔ نمبر 3، انا رسول رب العالمین، انا جمع اور رسول مفرد ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دونوں کی رسالت بھی ایک اور بھائی ہونے کی وجہ سے یکجان دو قالب تھے۔ سورہ طٰہٰ میں تو فرمایا فقولا انا رسول ربک، اور کہیں ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر کیے، اور تو کر گیا اپنی وہ کرتوت جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، دونوں فرعون کے دربار میں حاضر ہو کر اعلان رسالت کرتے ہیں۔ فرعون موسیٰ کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے تو وہی ہے جسے ہم نے پالا ہے اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر کیے۔ کیا اس کا یہ صلہ ہے کہ آج ہمارے دین، عقائد اور ہماری روایات کو یکسر مسترد کر کے کوئی نیا دین، نئے عقائد لے کر آئے ہو، ہماری مملکت سے بغاوت کر کے کسی اور معبود کی طرف دعوت دیتے ہو؟ نمبر 2، فعلتا اور تو نے ہمارے بندے کو قتل کر کے بھی ہمارے احسانات کا اچھا بدلہ دیا۔ نمبر 3، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کافر یہاں کفران نعمت کے معنوں میں ہے۔ بعض کے نزدیک دین فرعونی کے منکر ہونے کی وجہ سے فرعون کے دین کا کافر کہا ہے۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين۔ موسیٰ نے کہا ہاں، اس وقت وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا۔ تفسیر آیات نمبر 1، حضرت موسیٰ کو اللہ کی تائید پر یقین تھا، اس لیے قتل کا اعتراف کر لیا، مگر اس کی توجیہ فرمائی۔ نمبر 2، اذا وأنا من الضالین، توجیہ یہ تھی کہ یہ کام مجھ سے سرزد ہوا۔
یہ عمدی نہ تھا بلکہ ایک خطا تھی۔ گھوسا قتل کی نیت سے نہ تھا بلکہ صرف دفاع یا تنبیہ کے لیے تھا، جس کا نتیجہ قتل پر ختم ہوا۔ اس کا میں نے قصد نہیں کیا تھا۔ من الضالین کی تفسیر بعض نے من الحاہلین کی ہے کہ اس اقدام کے نتیجے کا مجھے علم نہ تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ اسی لیے جب میں نے تم لوگوں سے خوف محسوس کیا تو میں نے تم سے گریز کیا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عنایت فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔ تفسیر آیات نمبر 3۔ ففررت منکم لما خفتکم، اس سے معلوم ہوا کہ جب جان کا خطرہ ہے تو ہر وسیلے سے اپنی جان بچانی چاہیے، اگر جان دینے میں اپنے مشن اور اپنی امت کی مصلحت نہ ہو۔ نمبر 4۔ فوہب لی ربی حکما بھی، پھر میرے رب نے مجھے حکم عنایت فرمایا۔ حکم سے مراد حق اور واقعے کے مطابق اٹل فیصلہ ہے، یعنی جو فیصلہ واقعے کے مطابق ہو وہ حکم ہے۔ چنانچہ واقعہ بینی کو حکم کہتے ہیں۔ حکم سے مراد نبوت نہیں ہو سکتی، چونکہ قرآن میں حکم اور نبوت جدا ذکر ہوا۔ آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ نمبر 5۔ وجعلنی من المرسلین، اور مجھے مرسلین میں سے قرار دیا۔ اس تعبیر میں ضمناً یہ بتا دیا کہ میں کوئی انوکھا مرسل نہیں ہوں، دیگر مرسلین بھی آئے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور تم مجھ پر اس بات کا احسان جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے، یہ تو غلامی تھی، احسان نہیں تھا۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ حضرت موسیٰ جواب میں الزام خود فرعون پر عائد کرتے ہیں۔ تیرے گھر میں پرورش پانے کی نوبت خود تیرے ظلم و ستم کی وجہ سے آئی کہ میری والدہ نے تیرے ہی خوف سے مجھے دریا میں ڈال دیا تھا، ورنہ اپنے اسی گھر میں پرورش پاتا۔ نمبر 2۔ تمنہا علیہ ان عبدت، یہ در حقیقت ایسا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اس غلام بنانے کا احسان جتاتے ہو۔ غلام بنانا ظلم ہے، احسان نہیں۔ قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ تفسیر آیات نمبر 3۔ حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں فرعونیوں کے مسلمات کے خلاف نہیں، مسلمات کے خلاف تھا۔ رب العالمین ان کی ثقافت میں غیر مانوس لفظ تھا، چونکہ وہ عالمین کے لیے ایک نہیں کئی ارباب کے قائل تھے، عالمین کو کئی شعبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس لیے فرعون نے تعجب سے پوچھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ جواب میں حضرت موسیٰ نے عالمین کی وضاحت زیادہ محسوس انداز میں فرمائی۔ عالمین میں آسمان، زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب شامل ہیں، ان سب کا ایک رب ہے، اس کی طرف سے آیا ہوں۔ نمبر 2۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ان کو عالمین کا ایک رب ہونے پر تو یقین نہیں تھا، البتہ ایک خالق ہونے پر یقین تھا۔ ان کو عالمین کا ایک رب ہونے پر تو یقین نہیں تھا، البتہ ایک خالق ہونے پر یقین تھا، اور کائنات کا نظام بھی ایک ہونے پر یقین تھا۔
فرمایا اگر تمہیں ان باتوں پر یقین ہے تو یقین کرو رب بھی ایک ہی ہے۔ قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تفسیر آیات نمبر 1۔ حضرت موسیٰ کا جواب بھی ان کے لیے اجنبی اور غیر معقول تھا، اس لیے تمسخر کے انداز میں ایک اپنے درباریوں سے کہا سنتے ہو یہ کیا نامعقول بات کہہ رہا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی وضاحت میں فرعونیوں کے حساس ترین دینی سیاسی نظریے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ نے کہا اور وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ خود تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ براہ راست حملہ فرعون کو معبود سے اتار کر بندہ بنا دیا، اس کے اقتدار کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر دیا۔ چونکہ فرعونیوں کے عقیدے کے مطابق سورج ان کا رب اعلیٰ ہے، اسے وہ رے عین کے نام سے پکارتے تھے اور بادشاہ کو رب اعلیٰ رے عین کا مظہر سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے جواب سے موجودہ فرعون اور اس کے آباء و اجداد کی بادشاہت کی قانونی حیثیت پر خط بطلان کھینچ گیا۔ حضرت موسیٰ کے اس تدریجی استدلال سے فرعون گھبرا گیا، عالمین سے شروع فرمایا اور خود فرعون کی ذات پر پہنچا دیا۔ ربکم، خود تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، جس پر فرعون کے حواس اڑ گئے۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون نے لوگوں سے کہا جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ حضرت موسیٰ کی منطق میں موجود اثر کو کم کرنے کے لیے وہ حضرت موسیٰ پر ذاتی حملہ کرتا اور کہتا ہے جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے از راہ تمسخر وہ دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کا پروردگار ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ خود فرعون اور اس کے آباء و اجداد کو ایک رب کے بندے اور محکوم بتانے کے بعد جغرافیائی اعتبار سے محسوس ترین علاقوں کا ذکر فرمایا کہ جس رب کی طرف سے آیا ہوں وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے میرا رب مشرق و مغرب کا رب ہے، اس لیے شروق و غروب اس کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو تمہیں معلوم ہے کہ مشرق سے جس چیز کا طلوع، مغرب میں جس چیز کا غروب ہوتا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا تمہارے ہاتھ میں ہے یا میرے رب کے ہاتھ میں؟ اس جملے سے فرعون کے ان کے رب اعلیٰ رے عین را یعنی سورج کا نمائندہ ہونے کے نظریے پر کاری ضرب لگائی۔ یہاں پر فرعون کی قانونی حیثیت پر بھرپور حملہ ہوا تو ہر جابر کی طرح فرعون نے بھی منطق کے مقابلے میں اپنی طاقت کے استعمال کا اندیا دیا۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کروں گا۔ تفسیر آیات فرعون نے دیکھا کہ غیر اللہ کی الوہیت الف لام واو ہے یہ تے کا بت چور چور ہو رہا ہے،
جس میں سر فہرست فرعونیت ہے، تو ہر طاغوت کی طرح وہی حربہ ظلم و ستم زندان کے استعمال کا اظہار ہوا۔ منطق کے مقابلے میں جب مادی طاقت کی نوبت آئی تو حضرت موسیٰ کے بھی طاقت کے مقابلے کے مظاہرے کا اظہار فرمایا۔ حضرت موسیٰ لفظ رب استعمال کرتے ہیں، فرعون جواب میں لفظ الہ اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے معبود استعمال کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ رب ہی معبود ہے۔ قال أولو جئتك بشيء مبين موسیٰ نے کہا اگر میں تیرے پاس واضح چیز معجزہ لے آؤں تو اس بات سے فرعون کو پریشانی ہوئی ہوگی چونکہ وہ سر عام اس چیلنج کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو اسے لے آؤ، اگر تو دعویٰ رسالت میں سچا ہے یا معجزہ پیش کرنے پر قادر ہونے کے دعوے میں سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ وقتاً نمایاں اژدہا بن گیا اور گریبان سے بریکٹ میں موجود ہے گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ تمام ناظرین کے لیے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے درباریوں سے کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تفسیر آیات۔ جب حضرت موسیٰ کے دو عظیم معجزے دیکھے تو فرعون بدحواس ہو گیا اور اپنی فرعونیت کے باوجود اپنے درباریوں کی طرف رجوع کیا اور روحانیت چھوڑ کر مشورہ طلب کیا۔ مشورہ یہ ملا جادو کے ذریعے ہی اس معجزے کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف آیت 110۔ یریدو ان یخرجاکم، فرعون کہتا ہے موسیٰ ہمیں مصر کی زمین سے نکالنا چاہتا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کا یہ مطالبہ تھا ہمیں مصر کی سرزمین سے نکلنے اپنے وطن جانے کی اجازت دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا اس کائنات کا ایک ہی رب ہے جس کا میں نمائندہ ہوں، تو فرعون کی بادشاہت کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندہ سمجھتا تھا اور سورج ان کے مذہب میں اقتدار کا رب تھا۔ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ وہ کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ہر کارے بھیج دو کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف 112۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، چنانچہ مقررہ دن کے مقررہ وقت پر جادوگر جمع کر لیے گئے۔ تفسیر آیات۔ مقررہ دن سے مراد فرعونیوں کے تہوار کا دن تھا۔ باغوی یعنی اسپیلنگ بے غین واو چھوٹی ہے نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اتفاق سے وہ دن نوروز اور شنبہ کا دن تھا۔ تفسیر تبری۔ بنا بر صحت روایت حضرت موسیٰ کی فتح کا دن نوروز کا دن تھا۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو جاؤ گے؟ شاید ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں اگر یہ لوگ غالب رہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 اس آیات سے اندازہ ہوتا ہے لوگوں کے جذبات کو کس طرح ابھارا ہوگا اور سرکاری اعلان عام اور پروپیگنڈا کے ذریعے اس روز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوشش کی گئی ہوگی، کیونکہ ان کے زعم میں یہ روز ان کی فتح کا روز تھا۔ نمبر 2 نتابع السحرہ، تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دربار فرعون میں حضرت موسیٰ کے معجزے سے فرعونی مذہب میں تزلزل آیا تھا۔ اپنے دین کے استحکام کے لیے ان کی ساری امیدیں جادوگروں سے وابستہ تھیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور اس صورت میں تو تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ ان آیات کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں الاعراف آیت نمبر 114۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو پھینکنا ہے پھینکو۔ حضرت موسیٰ کے باطل کو اپنا تیر چلانے کا موقع دیا۔ جب باطل اپنا ترکش خالی کر دے تو اس فریب کا پردہ چاک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کے جاہ و جلال کی قسم بے شک ہم ہی غالب آئیں گے۔ تفسیر آیات۔ چنانچہ ان ساحروں نے اپنے جادو کا بھرپور مظاہرہ کیا جسے الاعراف میں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ فرمایا اور سورہ طٰہٰ میں فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا کہ موسیٰ کو بھی خوف لاحق ہوا کہ کہیں باطل کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اس آیت میں اس جادو کا مظاہرہ عظیم ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ جادو دیکھ کر وہ کہنے لگے فرعون کی جاہ و جلالت کی قسم ہم جیت گئے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 باطل ہمیشہ وقتی اچھل کود کو اپنی جیت قرار دیتا ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اس نے وفتاً اس کے سارے خود ساختہ دھندے کو نگل لیا۔ تشریح کلمات تلقفو لام قاف کے معنی کسی چیز کو ہوشیاری سے لینے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 تلقفو نگلنے کے معنوں میں ہے جسے لسان العرب نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہم نے بیان کیا ہے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عصائے موسیٰ لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقت پر مبنی نہ ہونے اور جادو ہونے کو ظاہر کیا تھا۔ آگے وہ اس بات کی وضاحت نہیں کر سکے کہ ایک عصا سے یہ کام کیسے لیا گیا۔ اگر آپ معجزات کو طبیعیاتی قوانین کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں تو عصائے موسیٰ سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جادو اور حقیقت میں فرق نمایاں کرے۔ اور سامعین انشاءاللہ اگلی آیتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے